الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی وقتی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس کلام عظیم کے سامنے بیٹھنے اسے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کل ہم نے کی ہے، جس کا تھوڑا سا پورشن بس رہ گیا تھا، آخری اس کا پوائنٹ تھا کہ پھر فرمایا جس شخص نے ایک انسان کو مرنے سے بچا لیا گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ مثلاً کوئی شخص آگ میں جل رہا تھا یا دریا میں ڈوب رہا تھا یا بھوک سے مر رہا تھا یا شدید سردی میں ٹھر کر مرنے والا تھا، اور کسی انسان نے اس کو اس مصیبت سے نکال کر اس کی جان بچا لی، تو اللہ کے نزدیک اس کی یہ نیکی اتنی عظیم ہے جیسے کسی شخص نے تمام انسانوں کو موت کے چنگل سے آزاد کرا لیا ہو۔ آیت نمبر 33 ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ انما جزاء الذین، ان لوگوں کی یہی جزا ہے، بدلہ ہے، سزا ہے، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور یسعون فی الارض فسادا، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع، یا پھر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تقطع ایدیہم، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، یا ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف سمت سے، او ینفوا، یا پھر کر نکال دیا جائے انہیں، ملک بدر کر دیا جائے، من الارض، ملک سے، ذالک لہم خزی، یہ رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، راہ زنی اور ڈاکہ زنی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور، یعنی ملک بدر یا قید کر دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ارینا کے کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ آئے، انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم چاہو تو صدقے کی اونٹنیوں کی چراگاہوں میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور تندرست ہو گئے۔ پھر انہوں نے اونٹوں کے چرواہوں پر حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا اور دین اسلام سے مرتد ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیجا، وہ ان کو پکڑ کر لے آئے۔ آپ نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا دیا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھروائیں اور ان کو تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئے۔
یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جی جو آپ کو سنائی گئی ہے، یعنی جو معاشرے میں اس طرح کے گناہوں کے مرتکب ہیں کہ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور راہ زنی کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے، جیسی سزا چوری یا جرم کی نوعیت ہوگی اسی نوعیت کے حساب سے ان کو سزا دی جائے گی۔ امام راضی شافی نے اسی آیت کی تفسیر میں 4 قول بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت ارینین کے بارے میں ہے، دوسرا ہے کہ ابو برزہ اسلمی کی قوم کے بارے میں ہے کہ اس کا نبی کریم علیہ السلام سے معاہدہ تھا تو لوگوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کا مال لوٹ لیا۔ تیسرا قول یہ تھا کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے قاتلوں اور مفسدوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مسلمان ڈاکوؤں کے بارے میں نازل ہوئی، اور اکثر فقہائے اسلام کا یہی نظریہ ہے کہ یہ مسلمان ڈاکوؤں کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ مرتد کو قتل کرنا زمین میں فساد کرنے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جبکہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے اور زمین میں فساد کرے اس کو قتل کیا جائے۔ مرتد کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے اور اس کو شہر بدر کرنے پر اقتصار کرنا کافی نہیں، جبکہ اس آیت کی روح سے یہ جائز ہے۔ مرتد کو سولی پر چڑھانا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت مرتد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہوں اور زمین میں فساد کرتے ہوں ان کو یہ سزا دی جائے، کیونکہ اللہ یہ ڈاکہ زنی اور چوری اور خیانت بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے الٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم عالی شان ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن کی جان مال عزت دوسرے مومن پہ حرام ہے، تو ناحق طریقے سے دوسرے کا مال کھانا، چھیننا اور زبردستی چھین لینا یا چوری کر لینا یا خیانت کر لینا، یہ سب اسی روح سے آتا ہے۔ سو اس پر یہ بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں سے ہے، اور زمین میں یہ فساد انگیزی کا باعث ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ ملے، تو یقیناً وہاں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا اور لڑائی جھگڑے ہوں گے، بدامنی پیدا ہوگی، اس لیے ان کے لیے یہ سزائیں مقرر کی گئیں، اور یہ سزائیں خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں دونوں ہی کے بارے میں ہیں کہ جو بھی ان اس طرح کے فساد کا مرتکب ہوگا اس پر جو ہے یہ سزا لازم آئے گی جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اچھا جی، حرب کا معنی ہے جنگ اور صلح اس کی ضد ہے، اور حرب کا معنی ہے کسی انسان کا سارا مال لوٹ لینا اور اس کو بالکل تہی دست چھوڑ دینا، یعنی خالی ہاتھ چھوڑ دینا۔ ڈاکے کی اصطلاحی تعریف بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ڈاکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر واہبہ زہیلی لکھتے ہیں کہ باغیوں اور محاربین یعنی ڈاکوؤں میں فرق یہ ہے کہ باغی کسی تعویل سے حکومت کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور ڈاکو بغیر کسی تعویل کے قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ فقہائے احناف یعنی جو حنفی فقہا ہیں انہوں نے ڈاکے کی تعریف کو چوری کی تعریف کے ساتھ لاحق کر دیا ہے، کیونکہ ڈاکہ بڑی چوری ہے مگر یہ مطلقاً چوری نہیں، کیونکہ خفیہ طریقے سے کسی چیز کو چرا لینا چوری کہلاتا ہے۔ چور محافظ امام یا مالک سے چھپ کر کسی چیز کو لیتا ہے، لیکن ڈاکو جو ہے وہ اعلانیاً سب کے سامنے مار دھاڑ کر کے چھین لیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، اس لیے ڈاکے کا ضرر چوری سے کہیں درجے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکے کی سزا بھی چوری سے زیادہ ہی رکھی گئی ہے۔ ڈاکو ہر وہ مسلمان یا ذمی شخص ہے، ذمی کہتے ہیں جی ہر وہ غیر مسلم شخص جو دارالاسلام میں ہی رہ رہا ہے، وہاں رہائشی ہے، جس کی جان یعنی ہر وہ مسلمان یا ذمی شخص جس کی جان ڈاکہ ڈالنے سے پہلے محفوظ اور مامون ہو، اور فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے قتل کیا اور مال لوٹا اس پر حد قائم کرنا واجب ہے، اور ولی مقتول کے معاف کر دینے اور لوٹا ہوا مال واپس کر دینے سے اس کی حد رکے گی نہیں، ساکت نہیں ہوگی،
بلکہ وہ حد کی جو سزا اس پہ لگائی گئی ہے وہ لازمی اس کو ملے گی۔ اور ڈاکہ ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں اس طریقے سے مال کو لوٹا جائے کہ عادتاً اس مال کو بچانا مشکل۔ ڈاکے کا رکن کیا ہے جی؟ ملک العلما علامہ کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ ڈاکے کا رکن یہ ہے کہ کوئی شخص غلبے سے مسافروں کا مال لوٹنے کے لیے اس طرح نکلے کہ مسافروں کا اس راستے پر سفر کرنا مشکل ہو جائے، خواہ ڈاکہ ڈالنے والا ایک فرد ہو یا پوری جماعت ہو، جبکہ ڈاکو کے پاس ڈاکہ ڈالنے کی قوت ہو، خواہ اس کے پاس ہتھیار ہو یا لاٹھی ہو یا اینٹ یا پتھر ہو، کیونکہ ان میں سے ہر چیز کے ساتھ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے، خواہ سب حملہ کریں یا بعض حملہ کریں یا بعض ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں ڈاکہ زنی میں، وہ بھی اسی ہی گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ڈاکو اس فرد یا گروہ کو کہتے ہیں جس کے پاس ایسی قوت ہو جس کا مقابلہ کرنا مسافروں کے لیے مشکل ہو اور وہ اپنی قوت سے مسافروں کا مال لوٹنے کا ارادہ کرے۔ ڈاکے کی شرائط بھی کچھ بیان ہوئی ہیں جی، وہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ کون سے مجرم ہیں جو ڈاکہ زنی میں آتے ہیں۔ ڈاکہ ڈالنے والا عاقل ہو اور بالغ ہو، اگر وہ بچہ یا مجنون ہے یعنی دیوانہ ہے تو اس پر حد ساقط ہو جائے گی، یعنی جو حد لگنی ہے اس پہ سزا کی وہ نہیں لگے گی۔ ڈاکو مرد ہو، اگر عورت نے ڈاکہ ڈالا ہے تو اس پر حد نہیں لگے گی، لیکن امام طحاوی کے نزدیک اس میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں اور دونوں پر حد لگے گی۔ روایت مشہورہ کی وجہ یہ ہے کہ غلبے سے مال لوٹنا عادتاً عورتوں سے متصور نہیں ہے، اور امام طحاوی کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح باقی حدوں میں مردوں کی تخصیص نہیں ہے عورتوں پر بھی حد جاری ہے، اسی طرح ڈاکے میں بھی مردوں کی تخصیص نہیں صرف ہوگی بلکہ عورتوں پر بھی اسی طرح، اگر عورت نے اپنی مکر کے ساتھ فریب کے ساتھ ڈاکہ ڈالا ہے تو اس پر بھی اسی طرح حد لگے گی۔ جن پر ڈاکہ ڈالا ہے وہ مسلمان ہوں یا ذمی ہوں، یعنی اگر غیر مسلموں پر ڈاکہ ڈالا ہے جو پاسپورٹ کے ذریعے دارالاسلام میں آئے ہوئے ہیں تو ڈاکوؤں پر حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔ جن پر ڈاکہ ڈالا ہے وہ ڈاکوؤں کے محرم نہ ہوں، یعنی اتنا قریبی تعلق نہ ہو ڈاکے ڈالنے والے پہ، کیونکہ وہ اسی کے مال سے ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا مال بھی مجھ سے چھین لیا اور میری اولاد بھی، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا مال اور تیری اولاد اور تو خود بھی وہ سب کچھ تیرے باپ کا ہی ہے، سو وہ محرم ہے کیونکہ، تو کہا کہ وہ محرم میں سے نہ ہو۔ ڈاکے کی شرط یہ ہے جس چیز پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ قیمت والا مال ہو اور محفوظ ہو، اس میں کسی اور کا حق نہ ہو، نہ اس میں لینے کی کوئی تعویل ہو، نہ تعویل کا کوئی شبہ ہو، نہ اس میں ڈاکو کی ملکیت ہو، نہ ملکیت کی تعویل یا شبہ ہو، اور وہ مال 10 درہم کی مالیت سے کم نہ ہو، یعنی کم از کم 2.25 تولے چاندی ہو یا 3 گرام چاندی کے برابر ہو۔ اگر متعدد ڈاکو ہوں تو ہر ڈاکو کے حصے دار 10 درہم کی مالیت کا مال ہو، اور ہر ڈاکو کے حصے میں اتنا مال نہ آئے تو حد واجب نہیں ہوگی۔ جس جگہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ جگہ دارالاسلام ہو، اگر دارالحرب میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو حد واجب نہیں ہوگی، کیونکہ حد کو حاکم اسلام ہی جاری کرتا ہے، اور دارالحرب یعنی کہ جو جنگ کا مقام ہے وہ دارالحرب حاکم اسلام کی ولایت اور تصرف میں نہیں ہے، اس لیے وہ دارالحرب میں حد جاری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ علامہ کاسانی نے جو وجہ بیان کی تھی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دارالحرب میں جا کر ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کریں، اور یہ کہ ناجائز طریقے سے کفار کا مال لینا بہرحال گناہ ہے، خواہ ان کا مال سود کے ذریعے لیں یا کمار کے یا رشوت کے ذریعے لیں۔ جس جگہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ جگہ شہر نہ ہو، اگر کسی نے شہر میں ڈاکہ ڈالا ہے تو اس پر حد واجب نہیں ہوگی، خواہ دن میں ڈاکہ ڈالا ہو یا رات میں، اور خواہ ہتھیاروں کے ذریعے ڈاکہ ڈالا ہو یا بغیر ہتھیاروں کے،
امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا بھی یہی قول ہے، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شہر میں ڈاکہ ڈالنے سے بھی حد امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا قول ہے، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شہر میں ڈاکہ ڈالنے سے بھی حد واجب ہوگی، کیونکہ قیاس کی وجہ یہ ہے کہ حد واجب ہونے کا سبب ڈاکہ ہے، اور جب ڈاکہ ثابت ہو گیا تو پھر حد واجب لازمی ہو جائے گی، خواہ شہر میں ہو یا گاؤں میں ہو یا کسی علاقے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے غیر شہر کی قید اپنے زمانے کے اعتبار سے لگائی، کیونکہ اس زمانے میں شہر والے ہتھیاروں سے مسلح رہتے تھے، اس لیے ڈاکوؤں کو شہر میں ڈاکہ ڈالنے کی قدرت ہی نہ تھی، اور اب شہر کے لوگوں نے ہتھیار رکھنے کی عادت چھوڑ دی ہے، اس لیے اب شہر میں ڈاکہ ڈالنے سے بھی حد واجب لازم آئے گی۔ جس جگہ ڈاکہ ڈالا ہے اس جگہ اور شہر کے درمیان مسافت ہو، یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول پر شرط ہے۔ اچھا جی، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ صرف لوگوں یا مسافروں کو ڈرانا دھمکانا، کسی کو قتل کرنا یا مال لوٹنا، یہ سب ڈاکے میں آئیں گے۔ صرف مال لوٹنا، صرف قتل کرنا یا مال لوٹنا اور قتل کرنا، ان سب میں سب کے لیے الگ الگ اسی کے حساب سے سزا ہوگی، جس کا جیسی سنگین جرم ہے، جس درجے کا، یعنی اگر اس نے بھی مسافروں کو لوٹتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی سزا اسی لیول کی ہی ہوگی، اور اسی طرح اگر صرف مال لوٹا ہے تو اسی لیول کی ہی سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں بھی اس کے ساتھ کہ ان کے لیے پہلے 33 کا اینڈ ہے جی، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ماں سوا ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جیسے کہ ہم یہ آیت نمبر 34 نکال لی ہے جی، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، الا مگر سوائے ان لوگوں کے الذین تابوا من قبل ان تقدروا، اس سے پہلے کہ تم انہیں پکڑو یا ان کو قابو میں کر لو، اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر فعلم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اگر وہ توبہ کر لیں۔ اس آیت میں دنیا میں سزا پانے کے بعد بھی مجرموں کو آخرت میں عظیم عذاب ہوگا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں ان کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ فقہائے احناف نے اسی آیت کے پیش نظر کہا ہے کہ حدود بغیر توبہ کے کفارہ نہیں ہوتی، اور حدیث میں جو ہے کہ حدود کفارہ ہوتی ہیں وہ توبہ کے ساتھ مقید ہے، یعنی اس کی شرط ہے ساتھ میں کہ حد بھی لگے گی اور ساتھ میں توبہ بھی کریں گے، تاکہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں موافقت رہے۔ علامہ ابو بکر جساس حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فقہائے احناف کے نزدیک حدود کفارہ نہیں ہوتی، ہاں اگر مسلمان مجرم اجرائے حد سے پہلے توبہ کر لے تو پھر حد اس کے لیے اخروی عذاب سے کفارہ ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے اجرائے حد سے پہلے توبہ نہیں کی تو وہ عذاب اخروی کا بھی مستحق لازم ہوگا۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت کو پڑھیں گے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 35 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ
लअल्लकुम तुफ्लिहून, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ الوسیلہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا، یا اللہ کی بارگاہ میں نجات حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی کو پالو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ الوسیلہ اسی کی طرف اس کی قربت کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یا اللہ کی ناراضگی سے نجات کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ دونوں میننگ آئیں گے اس میں۔ وجاہدوا فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پالو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی سرکشی اور عناد اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر ان کی جسارت اور دیدہ دلیری کو بیان فرمایا تھا، اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے سے ان کے بعد اور دوری کا ذکر فرمایا تھا، اللہ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ اس کے خوف سے گناہوں کا چھوڑنا اور عبادت کا بجا لانا۔ یہود نے اس وسیلے کو حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تمہارا طریقہ یہود کے برعکس ہونا چاہیے، الٹ ہونا چاہیے۔ تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑو اور اللہ کی اطاعت و عبادت کر کے اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکر فرمایا کہ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور اپنے باپ دادا کے اعمال پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارے اپنے اکابر اور اسلاف پر فخر کرنے کے بجائے نیک اعمال میں کوشش کرنی چاہیے اور عبادات کے ذریعے اس کے قرب اور نجات کے وسیلے کو تلاش کرنا چاہیے۔ یعنی ہر بندہ اپنے قرب کو پانے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جو ہے نا وسیلہ تلاش کرے، وہ اعمال کرے جس سے اللہ کے قرب کو پا سکے اور اللہ کی ناراضگی سے بچ سکے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سے متصل آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا تھا کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ قبولیت توبہ کے لیے اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ کسی چیز کی طرف رغبت سے پہنچنا وسیلہ ہے۔ اللہ کی طرف وسیلے کی حقیقت یہ ہے کہ علم اور عبادت کے ساتھ اس کے راستے کی رعایت کرنا اور شریعت پر عمل کرنا، اور اللہ کا وسیلہ اللہ کا قرب ہے۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ امام محمد بن محمد جزری آداب دعا میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق اور فلاں فرشتے اور انبیاء اور صالحین وغیرہ کے حق میں سوال کرتا ہوں، یا فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجاہت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تو اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت ہو، اور یہ دعا صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت اور حرمت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قدر افزائی کرے، اور جب یہ شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے فرمایا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون اس سے شفاعت کر سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے حدیث پاک ہے جی، صحیح ابن حبان کی طرف سے یہ اس میں رقم ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا 6 قسم کے آدمیوں پر میں نے لعنت کی ہے اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام کی وجاہت، ان کی حرمت اور ان کے حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان کے سوال کو، ان کی دعا کو مسترد نہیں فرماتا، ہر چند کہ وہ اس پہ قادر ہے کہ وہ ان کی دعا کو مسترد کر دے، لیکن ایسا کرنا ان کو دی ہوئی عزت اور وجاہت کے خلاف ہے۔ ان کا اللہ پر حق ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ جیسے اجیر کا آجر پر حق ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا جو وعدہ فرما لیا ہے، اس وعدے کی جہت سے ان کا حق ہے۔ فی الذاتہ کوئی استحقاق نہیں ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے جی اس حدیث پاک کو کہ جب بندہ فرائض ادا کر کے نوافل کو ہمیشہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب وہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور وہ اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اس کو پناہ دوں گا۔ تو وسیلہ، اللہ تعالیٰ نے خود یہاں وسیلے کا لفظ استعمال کیا اور وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا کہ وہ راستہ تلاش کریں، وہ وسیلہ تلاش کریں جس سے آپ اپنے رب کی قربت کو پالیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکے۔ اس حدیث شریف میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر ولی اور نبی سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اور ان کا اللہ پر یہی حق ہے اور یہی ان کے اللہ کی بارگاہ میں وجاہت اور حرمت ہے، اس لیے یعنی عزت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس لیے انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا یا ان سے دعا کرنے کی درخواست کرنا بالکل درست اور صحیح ہے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا طریقہ کار کیا تھا، کیونکہ وہی فرقہ صحیح راستے پہ ہے جو اللہ کے نبی کریم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے راستے پہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور یہ عرض کرتے ہیں اللہ ہم اپنے نبی کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے یعنی محترم چچا کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے ہیں تو تو ہم پر بارش نازل فرما۔ حضرت انس نے کہا پھر لوگوں پر بارش ہوتی تھی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ دیا گیا، اور جب آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے چچا کا بھی وسیلہ دیا گیا تو بارش برسا دی گئی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، جو کہ میں نے یہ حدیث پاک الحمدللہ یہ ہے جی امام احمد بن حنبل روایت فرما رہے ہیں امام ابن ماجہ میں کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر تم چاہو تو میں اس کو مؤخر کر دوں یعنی چھوڑ دوں، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی کہ اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے تم اسی حال پہ خوش رہو اور دعا نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر تم چاہو تو میں اس کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا آپ دعا کر دیجئے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور یہ دعا کرے اے اللہ میں تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تیری طرف، محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے
تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ، میرے متعلق آپ کی شفاعت قبول فرما۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث سے صحیح ہے، جو ہی آپ نے اس طریقے سے دعا مانگی